الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي عن شبه المخلوقين، الغالب لمقال الواصفين، الظاهر بعجائب تدبيره للناظرين، الباطن بجلال عزته عن فكر المتوهمين، العالم بلا اكتساب ولا ازدياد ولا علم مستفاد، المقدر لجميع الأمور بلا ربية ولا ضمير، الذي لا تغشاه الظلم ولا يستضيء بالأنوار، لا يرهقه ليل ولا يجري عليه النهار، ليس إدراكه بالأبصار ولا علمه بالأخبار، والصلاة والسلام على نبيه الأمي أرسله بالضياء وقدمه في الاصطفاء، فرتق به المفاتح وصاور به المغالب، ذلل به الصعوبة وسهل به الهزون، حتى سر الضلال عن يمين وشمال. نور الأول مخلوق الأفضل أبي القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الإشار أقتلت. صلوات. نظام فطرت اور امن عالم کے عنوان پر 11ویں صحبت سے مخاطب ہوتے ہوئے مجھے اس امر کا شدت سے احساس ہے کہ عنوان کا کما ہوا حقہ حق ادا نہیں ہو سکا. اپنی روایات کے برعکس میں عنوان کے نتائج آج نہیں بلکہ 12 محرم کی مجلس میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ ہماری گفتگو کا ماحصل کیا ہے، اور آغاز گفتگو پر یہ دعا کرتے ہوئے، اس لیے کہ کل دعا کا موقع نہیں ہوگا، کہ پروردگار عالم ملت اسلامیہ کو توفیق اتحاد مرحمت فرمائے، تاکہ اس دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو، اور جہاں جہاں پر عزاداران حسین عزاداری سید الشہداء برپا کر رہے ہیں، ان کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پرچم قمر بنو ہاشم کو ہمیشہ سربلند رکھ.
کچھ درخواستیں ان عزاداروں کی بھی ہے کہ جو ہمارے ساتھ علالت کی وجہ سے اس صفحے عزا پر نہیں آ سکے. جناب محمد حسین دشتی صاحب، آغا مسعود عباس صاحب، شاعر اہل بیت کرامت گردیزی کی صاحبزادی، آپ دعا فرمائیے کہ پروردگار واسطے سے قمر بنو ہاشم کے ان کو ایسی صحت عطا فرمائے کہ ہمارے ساتھ صفحے عزا پر ماتم کر سکیں اور جناب سیدہ کو ان کے لال کا پرسہ دے سکیں. آپ کی توجہات اور آپ کے حسن سماعت کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں. فطرت اور امن عالم یہ عنوان اس لیے منتخب کیا گیا تھا کہ نظام فطرت وہ نقطہ ہے جس پر اس روئے ارض پر رہنے والے کسی انسان کو کوئی اختلاف نہیں ہے. نظام فطرت متفقہ امور میں سے ایک نقطہ ہے، لیکن مشاہدہ یہ ہے کہ جو امور متفق علیہ ہوتے ہیں ان پر عام طور پر بہت کم توجہ کی جاتی ہے، بہت کم فکر کی جاتی ہے، اس لیے کہ ان پر سب کا اتفاق ہوتا ہے. انسانی عادت یہ ہے کہ وہ ان امور کی جانب زیادہ توجہ مبذول کرتا ہے جو امور مختلف فی ہوتے ہیں. لہذا مختلف فی امور پر گفتگو بھی ہوتی ہے، بحث بھی ہوتی ہے، مباحثے بھی ہوتے ہیں، مناظرے بھی ہوتے ہیں، لیکن جو موضوع جو نکات متفقہ ہوتے ہیں ان کی حقیقت کی جانب متوجہ نہ ہونے سے ان کی حقیقتیں دب کر رہ جاتی ہیں اور مختلف فی امور کی حقیقتیں ابھر کر سامنے آتی ہیں. مثلا ملت اسلامیہ میں فروعی اختلاف ہوا مسئلہ خلافت پر، لہذا مسئلہ خلافت پر مباحثے بھی ہوئے، مناظرے بھی ہوئے، گفتگو بھی ہوئی، کچھ نہ کچھ حقیقت اس کی ابھر کر ضرور سامنے آئی. مسئلہ نبوت پر سب کا اتفاق تھا، لہذا نبوت پر نہ بحث ہوئی نہ فکر کی گئی. توحید پر سب کا اتفاق تھا، لہذا توحید کے عرفان کی کوشش نہیں کی گئی. اور میں یہ کہتا ہوں عزیزان گرامی، خلافت کا اختلاف پیدا ہی اس لیے ہوا کہ عرفان نبوت حاصل نہیں ہوا تھا. اگر عرفان نبوت دلوں میں جاگزی ہو جاتا تو مسئلہ خلافت تو خود بخود حل ہو جاتا. اس لیے عزیزو، اگر شان منیب واضح ہو جائے تو نائب تو خود بخود پہچانا جاتا ہے. فطرت بھی انہی متفقہ امور میں سے ایک امر ہے جس پر خلاق عالم نے بنی نوع انسان کو خلق کیا. فاقم وجہک للدین حنیفہ، سورہ روم. فاقم وجہک للدین حنیفہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم. قدرت کا اعلان کیا ہے؟ ذالک الدین القیم، یہ دین قائم ہونے والا دین ہے. کوئی اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین ہے، نظریہ نہیں ہے. یہ نظریہ نہیں ہے، یہ دین ہے. اور عزیزان گرامی، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا گفتگو کے کسی مرحلے پر کہ نظریہ اور ہوتا ہے، حقیقت اور ہوتی ہے. نظریہ معروضی ہوتا ہے، حقیقت مطلق ہوتی ہے. ذالک الدین القیم، تم قبول کرو یا نہ کرو، فطرت نے انتظام کر دیا ہے کہ یہ دین غالب آ کر رہے گا. اور ہم نے تم کو بھی اسی فطرت سے نواز دیا ہے. انسانوں کو فطرت پر خلق کیا، لیکن انسانوں کے خلق کرنے میں بڑی توجہ، میں نتائج سے قریب ہو رہا ہوں.
انسانوں کے خلق کرنے میں انسانوں کے مشورے کو دخل نہیں ہے. کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کی پیدائش میں اس کی مرضی شامل تھی؟ نہیں. وہ قادر مطلق جسے چاہے پیدا کرے، جب چاہے خلق کرے، جب چاہے پیدا کرے، جسے چاہے پیدا کرے. تو ایک جملہ اور کہتا ہوں، جہاں چاہے پیدا کرے. انسانوں کو دخل نہیں، کیونکہ اس نے انسانوں کی مرضی سے اس کو پیدا نہیں کیا. لہذا انسانوں کے لیے جو ضروریات حیات مہیا کی، اس کے بنانے میں بھی اس نے انسانوں سے مشورہ نہیں کیا. یہ ضروریات کیوں خلق کی گئی؟ بس انسان کو زمین پر زندگی گزارنے کے لیے روشنی کی ضرورت تھی، اس نے سورج بنا دیا. بھائی سورج غروب ہو جائے، رات کو سفر کرنا ہو تو کیا کرو گے؟ اس نے چاند کو خلق کر دیا، اس نے ستارے بنا دیے، تاکہ اس ظاہری حیات میں تم ٹھوکر نہ کھاؤ. ظاہری حیات میں تم ٹھوکر نہ کھاؤ، تم کو راستہ ملتا رہے. لیکن جو راستہ ہم کو ان آنکھوں نے دکھایا، کیا یہی راستہ ہے جو مقصود پروردگار ہے؟ عزیزان محترم، جو حیات اس نے تم کو دی، کیا یہی حیات حقیقی ہے؟ نہیں، یہ تو حیات ظاہری ہے. حیات حقیقی تو وہ ہے جو تمہاری موت کے بعد شروع ہوگی. اس امر کو سمجھانے کے لیے اس نے انسانوں کو فقط جسم ہی نہیں دیا. توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، اس نے فقط جسم ہی نہیں دیا، اس نے روح بھی دی. ہدایت و گمراہی کیا جسم پر اثر انداز ہوتے ہیں یا روح پر؟ میں گزشتہ گفتگو سے متصل ہو گیا. بھائی ہدایت جسم پر آتی ہے یا روح پر؟ میرے احباب کہتے ہیں روح پر. ظاہر ہے روح پر آتی ہے. کیوں؟ اس لیے عزیزان گرامی، ایک کافر تھا، پسینے سے شرابور تھا، متفقہ فیصلہ تمام مکاتیب فکر اسلامی کا. اس کا پسینہ نجس ہے یا پاک؟ نجس. اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا. بتاؤ پاک ہو گیا یا نہیں؟ تو تبدیلی کہاں آئی؟ وہ جسم وہی ہے، اعضاء وہی ہے، پسینہ وہی ہے، لیکن یہ کلمہ پڑھتے ہی پاک ہو گیا. تبدیلی جسم پر نہیں ہوئی ہے، تبدیلی عزیزان گرامی روح پر ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جسمانی ہدایت سے زیادہ اہم روحانی ہدایت ہے. اس روحانی ہدایت کا نام یا نبوت ہے یا امامت ہے. عزیزان گرامی، ظاہری روشنی دکھانے والی چیز سورج، چاند، لیکن وہ حقیقی حیات کے ضامن نہیں. اور باطنی ہدایت دینے والی چیز، میری 7ویں تقریر میں نے ظاہر و باطن کی بات کی تھی، وہ روحانی ہدایت ہے. اس کا نام یا نبوت ہے یا اس کا نام امامت ہے. اس نے ظاہری ہدایت کے لیے سورج بنائے، چاند بنائے، ستارے بنائے، دریا بنائے، بحر بنائے، بر بنائے، میدان بنائے، جبل بنائے. جب ظاہری ہدایت کو مقرر کرتے ہوئے اس نے انسانوں کے مشورے کو داخل نہیں ہونے دیا، تو روحانی ہدایت میں انسانوں کا مشورہ کیسے شامل ہوگا؟ عزیزان گرامی، ظاہری ہدایت کے میناروں کے تقرر میں اس نے اپنی مخلوق سے مشورہ نہیں لیا. جب ظاہری مخلوق ظاہری ہدایت میں، جسمانی ہدایت میں جس کی حقیقت کچھ نہیں، حقیقت تو ہے روحانی ہدایت، جب جس کی حقیقت کچھ نہیں اس میں مشورہ نہیں کیا، تو وہ ہدایت جس پر نجات اخروی منحصر کرتی ہے اس میں وہ مشورہ نہیں کرے گا. کیوں بنائے جبل اس نے عزیزان محترم؟ کیوں بنائے اس نے میدان؟ کیوں بنائے اس نے بحر؟ کیوں بنائے اس نے بر؟ کیوں بنائے سورج؟ کیوں بنایا چاند؟ کیوں بنائے تارے؟ کیوں؟ سنریہم آیاتنا
فی الآفاق وفی انفسہم، ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے تم کو فی الآفاق، آفاق میں، اور خود ان کے نفسوں میں۔ بھائی آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ بھائی اگر نیا مسلمان ہو تو کسی سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا ہوگا، اگر میری گستاخی کو آپ معاف فرمائیں کسی کے ہاتھ پر مشرف اسلام ہوا ہوگا، اگر پیدائشی مسلمان ہے تو بزرگوں سے سن کر مسلمان ہوا ہوگا، بھائی ماں باپ سے عبادت کے طریقوں کو سیکھا ہوگا، نہیں، اگر پڑھا لکھا ہے تو کتابیں پڑھ کر اسلام کو سمجھنے کی کوشش کی ہوگی۔ کوئی ایسا ملے گا جو آپ سے یہ کہے کہ نہیں میں نے براہ راست اللہ سے بات کر کے اسلام قبول کیا ہے؟ نہیں نا عزیزان محترم، اللہ سے کوئی بات نہیں کرتا لیکن اسلام سب قبول کرتے ہیں۔ اس لیے اگر تم کو کوئی ایک بندہ ایسا مل جائے، دعائے صباح کا جملہ ہے، اگر ایک بندہ ایسا مل جائے جو یہ کہ یا من دل علی ذات ہی بے ذات، یا من دل علی ذات ہی بے ذات، اے وہ جس نے اپنی ذات پر اپنی ذات کے ذریعے دلالت کی۔ بھئی دیکھو بندہ کون؟ جس نے آسمان سے اللہ کو نہیں پہچانا، اس نے آفاق سے اللہ کو نہیں پہچانا، اس نے بزرگوں سے اللہ کو نہیں پہچانا، اس نے ماحول سے اللہ کو نہیں پہچانا، اس نے صحبت سے اللہ کو نہیں پہچانا۔ یا من دل علی ذات ہی بے ذات، اللہ کو دیکھ کر اللہ کو پہچانا۔ میں کہوں وہ بندے خدا، تو نے آسمان سے کیوں نہ پہچانا، زمین سے کیوں نہ پہچانا جب اللہ نے نشانیاں مقرر کی تھیں؟ جواب ملے گا یہی تو فرق ہے فطرت کا اور قدرت کا۔ وہ ظہور فطرت ہوا ہے آسمان خلق ہونے کے بعد۔ بھائی آسمان دیکھ کر، زمین دیکھ کر، بحر و بر دیکھ کر، میدان و جبل دیکھ کر اسلام وہ قبول کرے جو میدان و جبل کے بعد خلق ہوا ہو۔ عزیزان محترم، جو میدان و جبل سے پہلے خلق ہوا ہو، اب اس کے لیے دنیا سوچنے بیٹھ جاتی ہے وہ کب خلق ہوا، کس وقت بنا۔ عزیزو وہ اس وقت بنا جب وقت نہ تھا۔ پھر کیا تھا عزیزان محترم؟ انشاءاللہ 12ویں محرم کو نتائج مرتب کر کے آپ کو دوں گا۔ پھر کیا تھا؟ ایک شمع وحدت جلتی تھی، کچھ اس کے عبد تھے، یہ عہد لے رہا تھا، وہ عہد دے رہے تھے، نبوتیں مل رہی تھی فقط اس شرط پر کہ نبی مطلق پر ایمان لاؤ۔ نبی مطلق کون؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی مرتبت، یہاں تک تو میرا بیان تھا۔ اب قرآن سنیے، سورہ آل عمران، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو اس وقت کو جب اللہ میثاق لے رہا تھا۔ بھائی آیات قرآنی کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوتا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کا خلیفہ بنائیں گے، یا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو جب ہم نے عہد لیا۔ عزیزو یاد کس کو دلایا جا رہا ہے؟ ہم کو تو پتہ ہی اب چل رہا ہے یاد کس کو دلایا جا رہا ہے۔ ساری تفصیلات کو چھوڑ کر بس ایک اصول لیتے جائیے، یاد اسی کو دلایا جاتا ہے جو محل وقوع پر ہوتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ،
یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے انبیاء سے عہد لیا. معمولی لوگوں سے عہد نہیں ہو رہا ہے, انبیاء سے عہد لیا. لما آتیتکم من کتاب و حکمہ, جب ان کو کتاب و حکمت میں سے کچھ دیا جا رہا تھا. کتاب و حکمت نہیں, کتاب و حکمت میں سے کچھ دیا جا رہا تھا. کیا عہد ہوا جب نبی مطلق تمہاری کتاب و حکمت کی جو تم کو دی گئی, جب اس کی تصدیق کرنے کے لیے آئے, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ, تم اس پر ایمان لانا اور اس کی نصرت کرنا. اقرار تو کر لیا, قدرت نے پھر کہا فَاشْهُدُوا, گواہ رہو. فَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ, میں بھی گواہوں میں سے ایک گواہ ہوں. فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ, دیکھیے آیت کی کنٹینیوٹی دیکھیے, کنٹینیوشن دیکھیے. فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ, جو آیت کے بعد پھر جائے, کیا ہوگا؟ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, وہی لوگ فاسق ہیں. تو آیت کے پھرنے کی انبیاء سے تو امید نہیں تھی. یہ خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ دیکھیے وقت کا دامن بہت تنگ رہتا ہے, میں جو کچھ سوچ کر آتا ہوں بیان نہیں کر پاتا. فمن تولی بعد ذلک, انبیاء سے تو امید نہیں تھی. بھائی مخاطبت انبیاء سے ہو رہی ہے, پیغام کلمہ پڑھنے والوں کو دیا جا رہا ہے, تاکہ اہمیت سے واقف رہنا کہ اگر عہد کر کے پھر جاؤ, کلمہ پڑھ کے مکر جاؤ, وعدہ کر کے میدان چھوڑ جاؤ. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. انبیاء کیا کریں گے؟ ایمان لائیں گے اور نصرت کریں گے. نبوت آدم کو ملی, مگر آدم ایمان کس پر لا رہے ہیں؟ محمد مصطفیٰ. نبوت نوح کے پاس, ایمان کس پر لائیں گے؟ سرکار دو عالم پر. نبوت ابراہیم کے پاس, ایمان کس پر لائیں گے؟ سرکار ختمی مرتبت پر. نبوت موسیٰ کی, موسیٰ کس پر ایمان لائیں گے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی عیسیٰ نبی اللہ, لیکن ایمان لانا ہے سرکار خاتم النبیین پر. اچھا, اگر یہ ایمان لائیں گے تو یہ کس کے امتی ہوئے؟ اب مجھے کہنے دیجئے, تمام انبیاء اپنی امتوں کے نبی اور محمد مصطفیٰ کے امتی. وزیران گرامی, ایمان لائیں گے خاتم النبیین پر. جب ایمان لائیں گے تو یہ حضور کے امتی ہیں, اپنی امتوں کے نبی ہیں, حضور کے امتی ہیں. عزیزو, امتی کس کا کلمہ پڑھتا ہے؟ دیکھیں میں کہاں پہنچا. امتی کس کا کلمہ پڑھتا ہے؟ اپنے نبی کا. مجھے آدم کی امت سے بحث نہیں, آدم کس کا کلمہ پڑھتے تھے؟ آدم کس کا کلمہ پڑھتے تھے؟ بولیے نا. آدم سرکار دو عالم کا کلمہ پڑھیں گے تبھی تو ان کے امتی. نوح کس کا کلمہ پڑھیں؟ حضور کا. ابراہیم کس کا کلمہ پڑھیں؟ محمد مصطفیٰ کا. جب آدم حضور کا کلمہ پڑھیں, نوح حضور کا کلمہ پڑھیں, ابراہیم حضور کا کلمہ پڑھیں, موسیٰ حضور کا کلمہ پڑھیں, عیسیٰ حضور کا کلمہ پڑھیں, تو آدم کی امت کیوں کہے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ؟ لیکن تاریخ پڑھ کے دیکھ لینا بھائی, کلمہ تھا آدم کے حیض میں لا الہ الا اللہ, آدم صفی اللہ.
نوح علیہ السلام کے زمانے میں کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، نوح نبی اللہ۔ ابراہیم کے زمانے میں کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ موسیٰ کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ عیسیٰ کے زمانے میں کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ پروردگار جب یہ تمام انبیاء سرکار دو عالم کے امتی تھے تو کیوں نہ تو نے ایسا اتحاد کر دیا؟ وہ اتحاد تو بڑی کوششیں ہوتی ہیں، مجھ کو بھی اتحاد بڑا پیارا ہے، لیکن کہنا صرف یہ ہے میں اس اتحاد کا حامی نہیں ہوں جو اجسام کا اتحاد ہو، اتحاد وہ جو ایمان کا اتحاد ہو۔ کلمہ ایک کیوں نہیں رہا؟ میں حضور کے زمانے سے، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے آج تک ایک ہی کلمہ رہتا۔ تو پوچھو اس کلمے کی بنیاد پر بہت کچھ ہو گیا۔ آج دنیا پریشان، میں امن عالم کا فارمولہ تلاش کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، پروردگار اگر تمام انبیاء حضور کے امتی تو آدم سے خاتم تک کلمہ ایک ہی ہونا چاہیے تھا۔ جواب قدرت ملے گا کہ میں سمیع و بصیر ہوں، بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، ہر شے کا جاننے والا ہوں۔ مجھ کو معلوم تھا کہ 2003 میں ملت کو کیا مسئلہ درپیش آ جائے گا، اس لیے انتظام یہ کیا آدم کے دور میں کلمہ پڑھنا اور کلمہ نبی کے نام پر رک جائے گا۔ عزیزان گرامی، دوسرا نبی آئے گا، نبی کا نام کلمے میں آ جائے گا، نبوت والا حصہ بدل جائے گا۔ کیا بدلا؟ لا الہ الا اللہ نہیں۔ آدم سے پھر اللہ بدل گیا نوح نبی اللہ سے، نوح نبی اللہ بدل گیا ابراہیم خلیل اللہ سے، ابراہیم خلیل اللہ بدل گیا موسیٰ کلیم اللہ سے، موسیٰ کلیم اللہ بدل گیا عیسیٰ روح اللہ سے۔ تو عزیزو تاریخ کا کلیہ یہ ہے، وہ آج تاریخی جملہ لیتے جائیے اس 11ویں مجلس سے، تاریخ کا کلیہ یہ ہے کہ جب بھی کلمہ نبی کے نام پر ختم ہوا تو ایک اور نبی کے آنے کی گنجائش رہی۔ دیکھ لینا تاریخ کی اوراق گردانی کر کے نبوت کے دعوے کی گنجائش وہی پیدا ہوگی کیا کلمہ محمد رسول اللہ پہ رکے گا؟ لیکن کلمہ تو آگے بڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ یہ کیوں کہا ہم نے علی ولی اللہ؟ تاکہ باب نبوت کے خاتمے کا اعلان ہو جائے، اب کسی نبی کے آنے کی گنجائش نہیں رہے۔ عزیزان گرامی، یہاں تک تو بات ہوئی، لیکن ایک بات یاد آئی۔ فطرت نے جس وقت معجزے اور جادو کے فرق کو واضح کیا تھا تو دربار فرعون میں موسیٰ اور جادوگروں کا مقابلہ ہوا تھا، جادوگر ہار گئے تھے، اور جب ہارے تو آخری جملے جو انہوں نے کہے، بس مجھے اتنا ہی، اس سے زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا، آخری جملے جو انہوں نے کہے وہ یہ تھے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم عالمین کے رب پر ایمان لائے جو موسیٰ و ہارون کا رب ہے۔ عزیزان گرامی، آمنا برب العالمین بات تو واضح تھی، یہ رب موسیٰ و ہارون کیوں کہا؟ کیوں کہا رب موسیٰ و ہارون؟ یاد رکھیے گا، ہم یہ تعارف بھی لیتے جائیے، آمنا برب العالمین، ہم عالمین کے رب پر ایمان لائے، اس رب پر جو موسیٰ و ہارون کا رب ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے اگر قرآن کو یہ بات پسند نہ آتی تو ریکارڈ کیوں کرتا؟ کیوں کہا رب موسیٰ و ہارون؟ عزیزو اس لیے کہ جب دنیا خداؤں کے کئی معیار بنا کر کئی خدا بنا ڈالے تو بتانا پڑتا ہے کون سے رب پر ایمان لائے۔ واہ واہ
پتھروں کو خدا بنا لے، کوئی ستاروں کو خدا بنا لے، کوئی پہاڑوں کو خدا بنا لے، کوئی بچڑوں کو خدا بنا لے، تو بتانا پڑے گا کون سے خدا پر ایمان لائے؟ ورنہ تو سبھی کہہ رہے ہیں ہمارا رب عالمین کا رب ہے، نہیں کون سا رب؟ وہ جو موسیٰ ہارون کا رب۔ تو عزیزو جب اللہ کے اتنے وجود ہو جائیں، ایک وہ کہ اللہ کرسی پر بیٹھ جائے اور کرسی اس کے وزن سے چرچرانے لگے، ایک وہ اللہ کہ جہنم کے پکارنے پر اپنی ساتھ جہنم میں داخل کر دے، تو بتانا پڑے گا نا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، کون سے اللہ پر؟ اس لیے کلمہ یہاں نہیں رکا لا الہ الا اللہ، ہم نے فوراً کہا محمد رسول اللہ اس اللہ پر جس کا پتہ محمد عربی نے دیا ہے۔ تو عزیزو جب رسالت میں یہ باتیں ہونے لگی کہ رسول کس وقت ایمان لائے، خاکم بدہن، بھئی 40 برس پہلے کیا تھے، غفر لک اللہ ما تقدم ما تاخر کی بڑی تفسیر ہوئی ہے، میں پھر کسی وقت تفصیلات میں جاؤں گا۔ جب یہ ہونے لگا تو بتانا پڑے گا کہ ہم کسے کیسے اور کون سے رسول پر، کس شان کے حامل رسول پر ایمان لائے۔ دیکھو لا الہ الا اللہ، اللہ پر ایمان لائے، کون اللہ؟ جس کا پتہ محمد مصطفیٰ نے دیا، محمد رسول اللہ۔ اور کون سا محمد؟ علی ولی اللہ، جس کا پتہ علی مرتضیٰ نے دیا۔ عزیزان محترم، اب نوجوان آتے ہیں، بتاؤ یہ جزو کلمہ ہے یا نہیں؟ میں کون ہوتا ہوں بحث کرنے والا؟ یہ فقہا کا مسئلہ ہے۔ میں تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں اور یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اس عالم کی روح محمد عربی کی ذات ہے، اگر اس عالم کی روح محمد عربی کی ذات ہے، علی ولی اللہ جزو کلمہ ہو یا نہیں، لیکن علی ولی اللہ روح کلمہ ہے۔ باتیں واضح ہوئی نا؟ اگر پھر بھی دل کو نہ لگے تو عزیزان محترم ایک اور دلیل، لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ کلمہ۔ محمد رسول اللہ کیا ہے؟ کلمہ۔ ایک توحید کا، ایک رسالت کا ہے۔ متفقہ فیصلہ ہے اگر کوئی مسلمان کلمہ پڑھ کے کوئی بیان دے دے، واہ 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 واہ، اگر مسلمان کلمہ پڑھ کر بیان دے دے تو مسلمان پر واجب ہے کہ اس بیان کو قبول کرے۔ ہم نے کلمہ پڑھ کے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، اگر کوئی مسلمان ہے تو قبول کرے۔ عزیزان گرامی مرتبت، میں پھر اپنے عنوان پر آتا ہوں۔ تو آدم کون ہے؟ حضور کے امتی۔ نوح کون ہے؟ امتی۔ جو ایمان لاتا ہے وہ ہوتا ہے مومن۔ مسئلہ پیدا ہو گیا نا کہ اگر آدم مومن، نوح مومن، ابراہیم مومن، موسیٰ مومن، عیسیٰ مومن، اب رسول پوچھتے پروردگار جب مومنین ایسے ہیں تو ان مومنین کا امیر کون ہوگا؟ تو عزیزو یہ مسئلہ تو آئے میثاق کے موقع پر ہی پیدا ہو گیا۔ اب حضور کیسے پوچھیں کون ہے؟ پروردگار عالم اور حضور کے درمیان میں پیغام لانے والا جبریل امین۔ اب اگر حضور نے پوچھا ہو جبریل ذرا یہ تو پتا کر کے مجھ کو بتا دے کہ میری امت کے مومنوں کا امیر کون ہے،
اور شاید جبریل نے پوچھ بھی لیا ہو تو میں کہوں گا کہ جبریل پوچھیں گے تو جو جواب ملا ہوگا قرآن مجید کے پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن ان معاملات میں ملک کی شرکت کو بھی پسند نہیں کرتا. بھئی ملک تو ذرا سی بات بھی کرے تو قدرت کہتی ہے انی عالم و ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو جبریل سے تو بات ہوگی نہیں تو کیسے پتا چلے؟ اب حضور عرض کرتے ہیں بارگاہ اہدیت میں پروردگار میری امت کے مومن تو بڑی شان کے، یہ تو بتا دے ان مومنوں کا امیر کون ہے. آواز قدرت آئی اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہاری امت کے مومنوں کا امیر کون ہے تو ایک روز وقت نکال کے رات کے وقت آؤ. آپ کیا کہتے ہیں حضور کو؟ حبیب اللہ. کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ اللہ کے دوست. ابراہیم کو کیا کہتے ہیں؟ خلیل اللہ. اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اللہ کے دوست. بھائی شان محمد تو سمجھتے جائیے. وہ دونوں دوست اللہ کے تو میرے آقا کی فوقیت کیا ہوئی؟ میرے آقا کی فضیلت کیا ہوئی؟ بھائی خلیل بھی دوست، حبیب بھی دوست، لیکن فرق سمجھ لیجیے. دوست دونوں ہیں. ایک دوست وہ جو کہتا ہے رب ارینی کیفا تحیی الموتی، پروردگار بتا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. اور پروردگار ہدایت فرماتا ہے. لیکن یہاں تو بات ہی کچھ اور. ویسے سمجھیے دو دوست ہوں آپ کے. ایک وہ دوست کہ جو آپ کے نیا مکان خریدنے پر آپ سے کہے کہ میں آپ کا گھر دیکھنا چاہتا ہوں، اور آپ یہ کہیں کہ بھئی بہت مصروف ہوں ان دنوں، پھر کبھی صحیح. انہوں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، میں صبح سویرے آ جاؤں گا. تو نہیں میں بہت جلدی کام پر نکل جاتا ہوں. کہ چلیے میں رات کو دیر سے آ جاؤں گا. کہ نہیں میں رات کو جلدی سو جاتا ہوں. یہ دیکھنے پر مصر، آپ ٹالنے پر مصر. ایک وہ جس کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ آئے اور آپ کا گھر دیکھے. آپ نے کہا کہ بھئی آئیے دیکھنے کے لیے. اگر بہت مصروفیت ہو تو آپ کہیں گے جس وقت کہیں گے میں سواری بھیج دوں گا. تو بلانے والے کو فکر ہے، جانے والے کو نہیں. یہاں تو آرام ہو رہا تھا، براق آ گیا. دیکھا آپ نے خلیل و حبیب کا فرق. کہا آ جاؤ. حضور تشریف لے جاتے ہیں. مجھے واقعہ معراج نہیں پڑھنا ہے، صرف اپنے عنوان کے لیے میں نے آپ کو زحمت سوچنے کی دی کہ یہاں پہ پہنچ کے بعض اوقات انسانی ذہن تعجب میں پڑ جاتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور ایک رات میں جائیں اور واپس آ جائیں، اس طرح کی زنجیر در ہلتی رہے، بستر گرم رہے، وضو کا پانی بہتا رہے. حضور گئے بھی اور آ بھی گئے. تو بڑے بڑے اشکال پیدا ہوئے اس مسئلے میں. کسی نے کہا کہ صاحب حضور کیسے جا سکتے ہیں؟ آسمان تو ساتھ ہیں، آسمان کیسے پھٹا ہوگا، کیسے جوڑا ہوگا؟ پہلا مسئلہ. خرق و التیام. جب انہوں نے خرق و التیام کی بات سنی، اب اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی. کہ معراج جسمانی نہیں تھی، روحانی تھی. نہیں صاحب آسمانوں کا پھٹنا جوڑنے کا تو مسئلہ ہی نہیں رہا. اب خرق و التیام کی بات سمجھ میں کیسے آئے؟ خرق یعنی جانا اور آسمان کا پھٹ جانا، جانے کے بعد آسمان کا جڑ جانا. آسمان کیسے پھٹا، آسمان کیسے جڑا؟ اور یہ جن کی سمجھ میں آج تک دیوار کا پھٹنا اور جڑنا نہ آیا ہو.
مسلمان کیسے جڑے؟ بھئی یہ مسئلہ ہے معرفت کا۔ اب سمجھو، دیکھو انسان کے دو قسم کے اعضاء ہوتے ہیں، ایک جسمانی اعضاء ہوتے ہیں، ایک نفسی اعضاء ہوتے ہیں۔ جسمانی اعضاء میں تمیز ہوتی ہے اعضاء و جوارح میں، اور نفسی اعضاء میں تمیز نہیں ہوتی۔ وضاحت کروں، بھئی جسمانی اعضاء یہ ہے کہ منہ بولنے کے لیے ہے، دانت چبانے کے لیے ہے، آنکھ دیکھنے کے لیے ہے، کان سننے کے لیے ہے، پیر چلنے کے لیے ہے، اور ہاتھ چیزوں کو پکڑنے کے لیے ہے۔ آپ پیر سے چیزوں کو پکڑنے کا کام نہیں کر سکتے، کان سننے کے لیے ہے، اس سے دیکھنے کا کام نہیں لے سکتے، ناک سونگنے کے لیے ہے، اس سے سننے کا کام نہیں لے سکتے۔ مخصوص فکس ہیں وہاں پر آپ کے جو ایکشنز ہیں کہ جو جس چیز کے لیے بنا ہے بس وہی کام کرے گا۔ اس سے بڑھ کر ہوتے نفسی اعضاء، اس میں تمیز نہیں ہوتی، کون سا جس کام کرے گا، کون سا اس کام کرے گا۔ باتیں کروں، بھئی سوتے ہوئے آپ نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے بیڈ روم میں تھے اور آپ خواب میں، عالم خواب میں مقامات مقدسہ پر پہنچ گئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں خواب میں کہ آپ مکہ معظمہ میں، مکہ معظمہ میں آپ طواف کر رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں، آپ عزیزوں سے ملنے کے لیے پاکستان چلے گئے ہیں۔ جب آنکھ کھلتی ہے تو آپ کہاں ہوتے ہیں؟ بستر پر۔ تو عزیزوں، جن پیروں سے خواب میں آپ خانہ کعبہ میں چل رہے تھے وہ پیر کون سے تھے؟ پیر تو بستر پہ پڑے ہیں، وہاں کون سی آنکھ تھی جو کام کر رہی تھی؟ ان اعضاء کو جو تمیز کے بغیر آپ کے وجود کو مختلف کیفیتوں سے آشنا کریں، ان کو نفسی اعضاء کہتے ہیں۔ لیکن نفسی اعضاء کی حرکات و سکنات بھی محدود ہیں اس ماحول تک جہاں جہاں سے آپ آشنا ہوں۔ یہ تو ہو گئی انسان جسمانی اور انسان نفسی کی بات۔ اس کی منزلت کیا ہوگی جو انسان جسمانی نہیں، انسان نفسی نہیں، نفس الہی کی منزل پر ہے۔ وہ انسان ہے، نفسی نہیں ہے، وہ نفس الہی ہے۔ ابھی تو کہا گیا تھا لولا کا لما خلقت الافلاک، اور پھر بھی تعجب نہ کرو، حضور اگر کہتے میں گیا تھا تو آپ تعجب کرتے کیسے گئے کیسے آئے، دل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے۔ لیکن حضور تھوڑی کہتے ہیں سبحان الذی، بزرگوں برتر ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے عبد کو۔ تو کون دعویٰ کر رہا ہے میں لے گیا؟ اللہ۔ تو معراج پر شک عظمت محمد پر نہیں، قدرت خداوندی پر شک ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اور حضور جاتے ہیں معراج پر، کس شان سے جاتے ہیں؟ جبریل امی ساتھ ساتھ ہے، افسر مہمانداری بن کر ساتھ چل رہے ہیں، ساتھ چل رہے ہیں۔ ایک منزل آئی کہ وہاں پر جبریل نے کہا بس میرا مقام ختم اور آپ کا مقام شروع۔ کہ جبریل آگے کیوں نہیں آتے؟ کہ نہیں یا رسول اللہ، وہ مقام آ گیا ہے کہ اگر یہاں سے ایک قدم بھی آگے بڑھا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ حضور فرماتے ہیں آؤ، جبریل کہتے ہیں نہیں میرا مقام یہ نہیں ہے۔ بھائی بڑا باادب فرشتہ تھا، ہم تو بن بلائے چلے جاتے لیکن جبریل آگے نہیں جاتا، کہتا ہے ایک قدم بھی آگے بڑھا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ بھائی جبریل تم کیسے جل سکتے ہو؟ حضور تو تمہارے ساتھ ہیں۔ جس کے ساتھ حضور ہوتے ہیں کہیں وہ جلتا ہے؟ جبریل کہیں گے تم نہیں سمجھتے، کہ حضور کے ساتھ ہی رہے اگر مقام مصطفیٰ کو نہیں جانتا، اگر مقام مصطفیٰ سے واقف نہیں تو اس کا ٹھکانہ، اس کا انجام جلنا ہی ہے۔ کہا نہیں آپ ہی آگے جائیے۔ اب حضور آگے جاتے ہیں، جبریل پیچھے۔ جبریل کہتے ہیں تو وہ مقام ہے جہاں پر آج تک نہ کوئی ملک مقرب گیا ہے نہ کوئی مرسل گیا ہے۔ کیوں نہیں گئے جبریل؟ اور کیا اس بات پر کیوں نہیں گئے؟
کس چیز کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے؟ بھائی حضور کی امت کے انبیاء مومنوں کے امیر کا. تو جہاں پر امر امیر زیر بحث ہو وہاں ملک شریک نہیں ہوتا. ملک کو اجازت نہیں ہوتی. کہا نہیں حبیب تو آ جا آگے. اور پھر آگے ہوئے. آواز قدرت آئی. سورہ نجم کی آیتیں ہیں. اذن منی ہے میرے حبیب مجھ سے قریب ہو جا اور قریب ہو جا اور قریب ہو جا. حضور قریب ہوتے گئے. سوچتے رہیے عزیزان محترم اللہ کا حکم کیا ارشاد میرے قریب ہو جا. اللہ کون ہم طے کر چکے اپنی گزشتہ تقریروں میں جس کے لیے قرب مکانی نہیں ہے قرب زمانی نہیں ہے. وہ کہتا قریب ہو جا. اذن منی اذن منی. حبیب قریب ہوتے گئے. ارشاد ہوا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. وہ اتنا قریب ہوا اپنے پروردگار کے فقط 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. 2 کمانوں کا نہیں او ادنا اس سے بھی کم. پروردگار کتنا آیت رک گئی یہاں پر. کہے جو دیا 2 کمانوں کا یا اس سے بھی کم. پروردگار بتا دینا ایگزیکٹلی کیا ہے. اپروکسیمیٹلی تو ہمارے جیسے کم علم بتاتے ہیں. وہ تو وہ ہے جو ایک ذرے کا علم رکھتا ہے. سیدھا تو دعویٰ ہے من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ایک ذرہ برابر بھی نیکی کی تو اس کا ثواب ملے گا. ذرہ برابر برائی کی تو اس کی سزا ملے گی. جو ذرے کا علم رکھتا ہے کیا وہ فاصلے کا علم نہیں رکھتا؟ لیکن فاصلہ بتاتا نہیں. بھئی میرا فلسفہ تو نہیں ہے یہ تو قرآن مجید ہے. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. 2 کمانوں کا یا اس سے بھی کم. پروردگار ایگزیکٹ فاصلہ کیوں نہیں بتاتا؟ جواب قدرت ملے گا اس لیے نہیں بتاتا. اگر ایگزیکٹ فاصلہ بتا دوں بھئی اگر فاصلے کی حد بتا دوں تو مفتی حرم کو مقام محمد کی حد کا پتہ چل جائے گا. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. عزیزان محترم جس حبیب کے مقام کی حد قدرت نے مقرر نہیں کی تم کو کس نے حق دیا کہ مقام کی حد بناؤ کہ یہاں تک ٹھیک ہے اور یہاں سے شرک ہے؟ فکان قاب قوسین او ادنی. 2 کمانوں کا یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. حبیب قریب ہوتا گیا. ہم نے کیا دکھایا؟ جب دکھایا تو کیا ہوا؟ ما زاغ البصر وما طغى ما كذب الفؤاد ما رأى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. ہم نے اس کو اس کے رب کی سب سے بڑی نشانی دکھائی. اب نہ کہنا کسی نبی کو دیکھا تھا. جبریل بتا چکے کہ اس حد سے آگے کوئی ملک نہیں گیا, کوئی نبی نہیں گیا, کوئی مرسل نہیں گیا. کوئی نبی تو وہاں نہیں ہے نا. اللہ کے وجود کی سب سے بڑی نشانی بھائی یوں تو اللہ کے وجود کی سب سے بڑی نشانی خود محمد مصطفیٰ ہے. لیکن یہاں تو وہ نہیں نا, یہاں تو وہ دیکھنے والے ہیں. جس کو دیکھا وہ کوئی اور ہے. تو دیکھا کس کو دیکھا سمجھ میں نہیں آ رہا. قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى. نہ دل نے جھٹلایا نہ آنکھ نے کجی کی. ماں کو لیبل فادو مارا. جو کچھ آنکھ نے دیکھا دل نے تصدیق کی, پہچان لیا کہ ہاں ٹھیک ہے یہی ہے. عزیزو پہچانا اسی کو جاتا ہے جس کو پہلے سے دیکھا ہوتا ہے.
بتاؤ تمہارا پہچان لیا؟ پروردگار پہچانوائے کہ ہوا کیا؟ یہ رات کو بلانے کی زحمت کیوں؟ کیا یہی جاننا چاہتے ہو نا کون ہے تمہاری امت کے مومن انبیاء کا امیر؟ پروردگار بتا تو دے کون ہے؟ آواز قدرت آئی سورہ نجم فَأَوْحَا عزیزان گرامی آیت قرآنی ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا فَأَوْحَا کسی سے ترجمہ کرا لیجئے گا اگر میرے ترجمے پہ اعتبار نہ ہو فَأَوْحَا پس وحی کی إِلَىٰ عَبْدِهِ اپنے عبد کی طرف ما اوحا جو کی قدرت نے یہ نہیں بتایا کیا کی فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا جو ہم کو کہنا تھا وہ ہم نے کہہ دیا بھئی حبیب جانے اور محبوب جانے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا لفظ ذہن میں رہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا وہی کی جو کی لیکن پتہ کیسے چلے مومنوں کا امیر کون؟ کا وقت کا انتظار کرو پروردگار بعض باتوں کے ظہور میں ہزاروں سال صرف کر دیتا ہے اس لیے نہیں کہ وہ مجبور ہے اس لیے تمہارے ذہن ذرا قابل تو ہو جائے وَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا وہی کی جو کی عزیزان گرامی پوری تاریخ اسلامی کو پڑھ لینا کون سی وہی ہے جو لفظ ماں کے ساتھ آئی ہو بھئی ہمیشہ تو جبریل نے یہی کہا اے رسول یہ سنا دو اے حبیب یہ بتا دو یہ آیت پڑھ کر سنا دو بس ایک ہی موقع ہے جس وقت جبریل نے یہ نہیں کہا کیا سنا دو جبریل یہ تو بتا دے کیا سنا دے اللہ کے رسول کیا پہنچا دے کہ میں کب تھا اس رات آیے قرآنی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک پہنچا دے وہ جو تیرے رب کی طرف سے تجھ تک آیا اب نہ کہنا جبریل کو حضور سے پہلے پتا ہوتا تھا ارے جو حضور کو پتا تھا وہ جبریل کو پتا نہیں تھا یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک پہنچا دے وہ پیغام جو تیرے رب کی طرف سے تجھ تک آیا ہے اور اگر نہ کیا تو کیا ہوگا فما بلغت رسالہ تو نے رسالت کا حق ہی ادا نہ کیا دیکھو پیغام اتنا اہم ہے کہ اس پیغام کے بغیر رسالت مکمل نہیں ہوتی بھئی پوچھتے کیوں یہ جزو کلمہ ہے یا نہیں بھئی پیغام اتنا اہم جس کے بغیر رسالت ناقص رہ جائے اور آخری جملہ واللہ یعصمک من الناس اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے گا دیکھیے یہ وہ بات ہے جو قدرت نے بدر کے موقع پر نہیں کہی احد کے موقع پر نہیں کہی خندق کے موقع پر نہیں کہی جب کفار سے مقابلہ تھا اس وقت تو سب مسلمان ساتھ تھے سب مسلمان ساتھ تھے صرف مسلمان ہی نہیں تھے صحابی بھی تھے صحابی نہیں تھے حاجی بھی تھے بھئی ہر سینے پر تین تین تمغے تھے واللہ یعصمک من الناس پروردگار لوگوں کے شر سے بچائے گا خطرہ کس بات کا اس موقع پر کیا پہچان جاؤ گے وقت کا انتظار کرو حضور نے فرمایا جو لوگ آگے چلے گئے وہ پیچھے آ جائیں جو پیچھے ہیں ان کا انتظار کیا جائے جو یہاں ہیں وہ یہیں ٹھہر جائیں زمین کو کانٹوں سے صاف کرو پالانہ شکر کا ممبر بناؤ بس جتنی بات میرے موضوع سے متعلق ہے جمع کر لیا کیا فرمایا دیکھو نظام فطرت کس طرح محیط ہوتی ہے امن عالم پر فرمایا جو آگے گئے وہ پیچھے آئے جو پیچھے ہیں ان کا انتظار کرو جو یہاں ہیں وہ یہیں ٹھہر جائیں عزیزو جو آگے چلا جائے وہ کیا ہوتا ہے مستقبل جو پیچھے رہ جائے وہ کیا ہوتا ہے
ماضی، اور جو موجود ہے وہ کیا ہے؟ حال۔ حضور نے فرمایا جو آگے گئے پیچھے آئے، جو پیچھے ہیں ان کا انتظار کرو، جو یہاں یہی ٹھہر جائیں۔ گویا اعلان ایسا اہم ہے، ماضی، حال اور مستقبل تینوں زمانوں کو حصار میں لے کے ہوگا۔ اور اس وقت منبر پر تشریف لے جاتے ہیں اور اکیلے نہیں جاتے، علی مرتضیٰ کو بھی ساتھ لے کر جاتے ہیں، اور بلند کرتے ہیں ہاتھ سے پکڑ کر۔ اتنا بلند کیا سب نے دیکھا، وہ 1,24,000 حاجیوں کا مجمع، اور فرمانے لگے کہ سنو، جان لو کہ میں نے کیا تم تک تمام احکامات پہنچا دیے؟ تب نے کہا ہاں بے شک آپ نے پہنچا دیے۔ اور پھر ایک عہد لیا، الست اولیٰ بانفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر اولیٰ ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا بے شک آپ ہمارے نفسوں پر اولیٰ ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں سنو، اللہ مولایا، یہ پوری حدیث بیان کروں گا، اللہ مولایا وانا مولا المومنین اولا بانفسہم، اللہ میرا مولا ہے، میں مومنین کا مولا ہوں، ان کے نفسوں پر اولا ہوں۔ فمن کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ سکندر سمجھو، جو بھی مل جائے علی کا اسے لنگر سمجھو، لندن پاس ہی دولت ہے تمہارے دل میں، ناز قسمت پہ کرو خود کو تو لنگر سمجھو۔ نعرہ حیدری، نوری مولا کائنات بلندتر سلوات۔ کیا فرمایا؟ فمن کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اگر مولا کا ترجمہ سمجھ میں نہ آئے تو حضور کے پہلے جملے سے سمجھو، اسی لیے فرمایا انا مولا المومنین، چونکہ میں مولا ہوں مومنین کا، اولا بانفسہم، ان کے نفسوں پر تصرف رکھتا ہوں، بس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ جس طرح میں مومنین کے نفسوں پر تصرف رکھتا ہوں اسی طرح علی بھی تصرف رکھتا ہے۔ لیکن کیا کیا جائے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے عزیزان گرامی، کچھ لوگوں کو معلوم ہوتا ہے نتیجہ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود مصروف رکھنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا نا کچھ لوگ الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں، پتا ہوتا ہے جیتنا نہیں ہے، کھڑے پھر ہوتے ہیں۔ کیوں؟ بھائی کچھ نہ ہو، کسی کو تو نقصان پہنچے گا، کیا کرے؟ یہ بھی فطرت کا تقاضا، بھائی بچھو کسی کو ڈنگ نہیں مارتا دشمنی میں، اس کی فطرت ہے۔ فمن کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ حدیث آ گئی، تسلیم ہو گئی، حدیث ہے، مولا سے تو انکار ہو نہ سکا، کہا لیکن مولا کے 40 معنی ہوتے ہیں، یہاں پر مولا کا مطلب دوست ہے، جس کا میں دوست ہوں اس کا یہ علی دوست ہے۔ اگر میں ایک لمحے کے لیے اس ترجمے کو قبول کر لوں، حدیثوں میں 1400 سال کی تاریخ میں اسی سوال کا جواب تلاش کر رہا ہوں کہ جس کا میں دوست اس کا یہ علی دوست۔ بھئی یہ تو بتا دو علی کا دشمن کون تھا؟ فمن کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ بھئی ہم تو اتحاد چاہتے ہیں، امن عالم چاہتے ہیں، مرکزیت چاہتے ہیں، ملت کا وقار بحال کرنا چاہتے ہیں، ملت اسلامیہ کو سربلند و ارجمند دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارا پیغام یہ ہے
کہ جس چیز سے اختلاف ہوتا ہے اس کو ختم کر دو. بھائی اختلاف لفظ مولا پر تو نہیں ہے، مولا کے ترجمے پر ہے نا، تو مولا کا ترجمہ ہی نہ کرو. تم بھی کہو علی مولا، ہم بھی کہیں علی مولا. دنیا مولا کائنات بلند سلوات. تو غدیر خم کے میدان میں آقائے دو جہاں نے نظام فطرت کے دیے ہوئے فارمولے کو عالم انسانیت کے سامنے پیش کیا تھا تاکہ ملت بھٹکنے نہ پائے. جب کوئی راستہ بھول جاتا ہے تو طریقہ یہی ہوتا ہے، کسی بلندی پہ کھڑے ہو کے ہاتھ ہلایا جاتا ہے تاکہ دنیا دیکھ لے اور راستوں کو پہچان لے. جہاں جہاں پر جیسی گمراہی آئی ہو ویسے راستے بتائے جاتے ہیں. بھئی یہی دو چار طریقے ہیں. کیا؟ ایک تو سنگ میل نصب کیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو راستے کا پتہ چلے. دوسرا ہوتا ہے بلندی پہ کھڑے ہو کے ہاتھ دکھایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو راستے کا پتہ چلے. یا کسی کپڑے کو دکھایا جاتا ہے. عزیزو، آل محمد کا احسان ہے رہتی دنیا تک کہ انہوں نے تینوں طریقوں سے بھٹکی ہوئی انسانیت کو راستہ دکھایا ہے. وہ غدیر خم کے میدان میں سرکار ختمی مرتبت نے علی کے ہاتھ سے راستہ بتایا، اور کربلا کے میدان میں میرے مظلوم امام نے صحرائے کربلا میں جگہ جگہ سنگ میل نصب کیے. اور اگر پھر بھی راستہ سمجھ میں نہ آئے تو عباس کے دو بازو پیش کیے. اگر پھر بھی نہ پہچان سکے تو زینب کی چادر پیش کر دی. بس مجلس ختم ہو گئی. آج عاشور کی رات ہے. اب ہمارے پاس بیان کرنے کو کچھ نہیں رہا. کل کی مجلس میں کوئی بیان تھوڑی ہوگا. کل تو ہم پرسہ دیں گے. کیسا بیان اس وقت جب گھر میں 72 جنازے رکھے ہوں. جو مجالس میں تشریف لاتے رہے ان کا شکریہ، جنہوں نے ادارے کی معاونت کی ان کا شکریہ، ان رضاکاروں نے انتظامات کیے، پروردگار ان کو سوائے اس غم کے کوئی غم نہ دے. میری بہنوں نے تعاون کیا، میں ان کا شکر گزار. اور یقین جاننا، جو حسین کے بچوں کا ماتم کرتے فاطمہ زہرا ان کی گودوں کی ضمانت لیتی ہے. تم نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں، بڑی دشواری میں اس تنگ سی جگہ پر بیٹھ کر ذکر حسین سنا. اللہ